اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم احقاق کے حق پنڈت کے اعتراضات قرآن پر کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعتراض: اگر بائبل، انجیل وغیرہ پر اعتقاد لانا لازم ہے تو مسلمان انجیل وغیرہ پر ایمان مثل قرآن کیوں نہیں لاتے؟ اور اگر لاتے ہیں تو قرآن کا نازل ہونا کس واسطے ہے؟ اگر کہیں کہ قرآن میں زیادہ باتیں ہیں تو کیا پہلی کتاب میں خدا لکھنا بھول گیا تھا؟ اور اگر نہیں بھولا تو قرآن کا بتانا لا حاصل ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل اور قرآن کی چند باتیں آپس میں نہیں ملتی اور بہت سی ملتی ہیں۔ ایک ہی مکمل کتاب جیسی کہ وید ہے کیوں نہ نازل کی؟ معاذ اللہ۔ جواب: اس طولانی اعتراض کو دیکھیے، کلام کی رقاقت اور بے ربطی پر نظر ڈالیے، خوبی شفیق کی تعریف کیجیے۔ کیا اعتراض ہے؟ جیسا دماغ ویسی نکتہ آفرینی۔ توریت، انجیل، زبور، قرآن، یہ تمام کتب الہیہ ہیں۔ مسلمان ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے کلام الہی اور حق ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، مگر یہ عجیب بات ہے کہ ایک چیز کی تصدیق کرنے سے دوسری چیز کا نزول ہی بیکار ہو جائے۔ نامعلوم پنڈت صاحب نے کون سے مدرسے میں تعلیم پائی ہے؟ ایک شخص جو یہ تسلیم کرتا ہے کہ گیہوں خدا کا پیدا کیا ہوا ہے، پھر یہ بھی مانتا ہے کہ چاول بھی خدا کا پیدا کیا ہوا ہے۔ پنڈت صاحب کو یہ سن کر وحشت پیدا ہوگی کہ جب چاول خدا کا پیدا کیا ہوا تسلیم کر لیا گیا تو گیہوں کا پیدا کرنا بیکار ہوا۔ اگر کہیں کہ گیہوں میں کچھ اور بات ہے تو کیا ایشور چاول پیدا کرتے وقت اس بات کو بھول گیا تھا؟ ایک ہی چیز اور جملہ
علامتی اور بد زبانی ملاحظہ فرمائیے، پروردگار عالم کی کیسے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، ان کا دل اناد و عداوت سے کس قدر لبریز ہے، اور جوش غضب میں وہ کتنے آپے سے باہر ہیں، اسی سے ان کے اعتراض کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے۔ پنڈت صاحب میں اتنی بھی تو استعداد نہیں کہ وہ معمولی انسانوں کا کلام سمجھ لیں۔ ذوق اور غالب کے اشعار جو بیشتر سرمایہ تخیل ہیں، پنڈت صاحب کی فہم رساز سے بالاتر ہیں۔ پھر وہ پنڈت صاحب قرآن پاک کے دقائق، حکمیہ اور علوم الہیہ کو کس کے دماغ سے سمجھیں؟ نہ فہمی جو کچھ کہلائے وہ نہ کہیں تو کیا کہیں۔ لطف یہ ہے کہ پنڈت صاحب خود اس آیت کریمہ کے پورے مصداق ہیں جس پر انہوں نے زبان اعتراض کھولی ہے۔ اب اعتراض کی لغویت ملاحظہ ہو۔ پنڈت صاحب کی بےایمانی قرآن پاک میں تو یہ بیان فرمائی، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا اور جو کافر ہو گئے ان کے حق میں انذار و عدم انداز برابر ہے، وہ ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ان کی حالت کا بیان ہے کہ وہ کفر جیسے قبیح و شنیع جرم میں اس قدر راسخ و پختہ ہوں گے کہ اب ان کے حق میں وعظ و پند، تذکیر و تعلیم، انداز و تخویف تک مؤثر نہیں، اور ان کا ایمان لانا اور کفر سے باز آنا بالکل غیر متوقع بلکہ عدم ایمان یقینی ہے۔ جب ان کو بغاوت و تمرد اس مرتبے تک پہنچا تو ان کی سزا یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم، عليہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوں اور کانوں پر مہر فرما دی۔ پنڈت صاحب کی بے ایمانی یہ ہے کہ انہوں نے اعتراض کرنے کے لیے قرآن پاک کے بیان کو الٹا سمجھا اور یہ لکھا کہ خدا ہی نے ان کے دل اور کانوں پر مہر لگائی ہے اور اسی وجہ سے وہ گناہ کرتے ہیں، تو ان کا کچھ بھی قصور نہیں، باوجود یہ کہ قرآن پاک میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ مہر کرنا ان کے کفر بغاوت کی سزا ہے، نہ کہ الٹا علت کفر۔ یہ تھی پنڈت صاحب کے اعتراض کی حقیقت۔ کتنی سیاہ باطنی ہے کہ ایک الزام دینے کے لیے مضمون کو بالکل برعکس کر دیا جائے، سوائے جرم کو جرم بنایا جائے، جس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی کہے کہ زید کا ہاتھ سڑ گیا تھا اور کسی کام کا نہ رہا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے کاٹ ڈالا۔ اس پر پنڈت صاحب اعتراض کریں کہ اس میں ہاتھ کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ڈاکٹر صاحب کا ہے کہ جب انہوں نے کاٹ ڈالا وہ کام کیا کرتا؟ ایسے پنڈت صاحب کا یہی جواب ہے کہ انہیں دماغ درست ہونے کے لیے کسی ڈاکٹر کے سپرد کر دیا جائے۔ ردی کاغذ ہمیشہ چاک کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ چاک ہو جانے سے وہ ردی ہو گئے، بلکہ نکمے ہونے ہی کی وجہ سے ان کو چاک کیا گیا۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں خلق افعال کا نہایت نازک اور باریک مسئلہ بیان فرمایا جس کی بحث بہت بسط چاہتی ہے، اور پنڈت صاحب اور ان کے مثال کے مدارک سے بالاتر اور بہت بالاتر ہے، اس لیے اس کا بیان ضروری نہیں معلوم ہوتا، مگر اس میں کوئی خفا اور حجاب نہیں ہے کہ بندہ مباشرت اسباب کرتا ہے، قدرت اس پر نتائج مرتب فرماتی ہے، نتیجہ نہ بندے کا مقدور ہے نہ اس کے اختیار کو یہاں تک رسائی۔ عالم اقبال پر نظر ڈالیے تو موجودات خارجیہ کی کم ترین ہستیاں بھی اپنے تغیرات احوال کے لغات میں حضرت قادر مطلق کی قدرت کاملہ کی شہادت دے رہی ہیں۔ ایک بیمار بدپرہیزی کرتا ہے اور لذائذ و مرغوبات سے دستخوش نہیں ہوتا، مرض کے خطرے کو خیال میں نہیں لاتا، اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے، قدرت الہیہ ہلاکت و مایوسی کا نتیجہ اس
فرما دیتی ہے۔ ایک ہندو حقیر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے اور عرصے دراز تک حرکت اور کام موقوف کر کے قسمت خدا کی ناشکری کرتا ہے تو قدرت اس ہاتھ پر ناکارہ ہونے کی مہر لگا دیتی ہے اور باقی زندگی کے لیے حص و حرکت کے قوہ اس سے سلب کر لیتی ہے۔ اب یہ ہاتھ ایک درخت کی سوکھی شاخ کی طرح تر و تازہ بدن میں ایک بدنما کانٹا بن جاتا ہے۔ ناشکری و ناسپاسی، نعمت خدا کی بے قدری تو سادھو کا فعل تھا، لیکن اس ہاتھ کو خشک اور نکما کر دینا اور کام کی قابلیت بھی سلب فرما دینا قدرت کی طرف سے اس گناہ کی سزا ہے۔ اگر عقل ہو تو آدمی خیال کر سکتا ہے کہ جو قدرت ہاتھ کو اس کے فرائض اور خدمات سے روکنے پر اس کے افعال و قوہ کی بطلان سے سزا دیتی ہے، اس قدرت کا یہ مقتضی اور بھی قابل استجاب و استباد نہیں کہ قلب کو اس کی خدمات سے روکنے اور معطل کر دینے کے جرم میں اس پر مہر لگا دی۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔